بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ مسلسل میں پڑھ رہا ہوں، اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ شعبان شریف کا مہینہ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جو سرکار کرتے تھے قرآن مجید نے من آن اس کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کی جو آنے والا ہے برکتیں حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی قرآن کے مطابق کرنی ہوگی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے نہیں، بہت آسان ہے۔
صرف فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اتنی سی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، ختم ہو گیا، زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے گی. تو یہ مسلسل بیان ہے. تو آج کو یہ آیات پڑھی ہے میں نے، وہ 33 تھا، 33 تھا، 38 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورہ اسراء جسے کہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی مسلمان کو، ذی روح کو بغیر حق کے قتل نہیں کر سکتے. کسی کے لیے بھی اجازت نہیں، الا بالحق، مگر جو حق ہو. تو حق اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کیا ہے اور وہ بخاری اور مسلم کی روایات ہے. یعنی ہر چیز ہے، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں. قتل نہیں کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا فنا ہو جائے مگر ایک مسلمان کا قتل کرنا اس فنا ہونے والی دنیا سے زیادہ برا ہے. پوری دنیا، ایک معمولی بات نہیں سرکار نے فرمائی. جس نے قتل کیا اس نے قتل الناس جمیعا، پوری دنیا کو قتل کر دیا. قتل نہیں کر سکتے آپ. یہ آج کل جو ہمارا ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا سا میں غصہ آتا ہے گان نکالتے ہیں. ایسے ساری دنیا برابر ہے، امریکہ ہو، افریقہ ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ یہی ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ گن کا لائسنس جو ہے نا اس کو ریسٹرکٹڈ کیا جائے. بھائی جب اندر سے نہیں غصہ نکلے گا تو گن کی جگہ کوئی اور چیز آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندر کا ہمیں غصہ مارنا ہے کہ جو ہمیں اکساتا ہے قتل کر. تو فرمایا ساری دنیا قتل ہوتی ہو جائے، ایک مسلمان کا قتل کرنا اس دنیا سے برا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ الا بالحق، کہ مگر اگر حق ہو. لیکن یہ ساری بات اسلامی ریاست پر ہے. یہ انڈیویجول، یعنی میں نہیں قتل کر سکتا کسی کو، کوئی سزا نہیں دے سکتا. میں سزا ریاست کا حق ہے. اور ریاست کے بعد 3 اختیار ہیں سرکار دو عالم فرمایا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کسی نے کسی بندے کو ناحق قتل کر دیا، اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا. اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا. یہ حق ہے. یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یہ حق ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اور دوسرا کیا ہے؟ بھائی بچوں آگے آ جایا کرو، یہ دروازے میں بیٹھے ہو، اٹھ جائیں یہاں سے، اٹھو بھائی، اٹھو یہاں سے، دروازے کو چھوڑ کے بیٹھا کرو. آپ بھی خیال رکھا کرو کہ دروازے کے لوگ بیٹھ جاتے دروازے پہ. قتل کے بدلے میں قتل کرنا یہ حق ہے، لیکن ریاست کا، میرا اور آپ کا نہیں ہے. مجھے شکایت کرنی قاضی کو جا کر، اللہ کرے کوئی ایسا ہو اور قاضی انصاف کرنے والا ہو، پھر اس کے باوجود اجازت نہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بندہ شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، بیوی ہے اس کی اور پھر زنا کرے، سرکار نے فرمایا اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم نے فرمایا. اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ جو شادی شدہ ثانی ہے، الگ الگ قوانین ہے نا، جب تیرے پاس ایک سلسلہ ہے اللہ نے بنایا ہوا، تو پھر تو کس کھاتے میں بے ایمانی کر رہا ہے بھائی؟ لوگوں کے نسب خراب کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ تو 3 حق نبی نے، تیسرا کیا ہے؟ بندہ مرتد ہو جائے، دین چھوڑ جائے، یہ اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں، اس کو دعوت دی جائے کہ بھائی واپس آ جا، تو حق چھوڑ کے گیا ہے، تو واپس آ جا۔ اور اگر وہ مرتد اپنے ارتداد میں پکا ہو جائے اور توبہ نہ کرے، واپس نہ آئے، تو پھر ریاست کو حق ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دے۔ تو 3 حق اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کیا۔ فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس کسی کو آپ نے ظلماً قتل کر دیا، ظلماً، کوئی وجہ نہیں تھی، جیسے میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے وہ بابا جی یہاں بیٹھا کرتے تھے، بابا جی اسماعیل لتمبر کے پٹھان، 91 سال عمر تھی ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا چائے خانے میں، چائے پی رہے تھے، یہ اوپن ایریا میں۔ تو اس کا اپنا ایک عزیز آیا، اسے کلاشن کو نہیں خریدی، تو اسے کلاشن کو پکڑی اور جتنے چائے پی رہے سب کو مار دیا اس نے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا میں اپنی کلاشن کو چیک کر رہا تھا۔ اندازہ کریں آپ، اس کو کہتے ہیں ناحق اور مظلوماً قتل کرنا، شوق سے گن چیک کر رہا ہے، قتل کر دیا اس کو۔ جوان بچہ، بڑھاپے کا سہارا، اس نے ختم کر دیا۔ اب اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے؟ اس نے تو اپنی گن چیک کی ہے نا۔ اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اس کے لواحقین کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے، غلبہ عطا کیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ یا تو اس کے بدلے میں قتل کر دے اس کو، حکومت سے کیا کہ خود نہیں، خود نہیں کر سکتا، وہ حکومت کرے گی، اور یا دیت لے لے، یا دیت لے لے، یا کیا کرے بھائی؟ معاف کر دے۔ 3 چیزیں۔ اچھا، دیت کے معاملے میں ایک بڑا عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو مرد ہوتا ہے اس کی دیت اگر 100 اونٹ ہے تو عورت کی 50 ہے۔ تو کسی نے عورتوں کو انگلی دے دی، اوئے ہوئے ہوئے، یہ تمہارے ساتھ تو اسلام نے بڑی زیادتی کی ہے، اسلام نے تمہارے ساتھ، یہ بڑی دھیان سے سننے والی باتیں، بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھو جی، مرد کو دیت 100 اونٹ کی اور عورت کی 50 اونٹ کی، یہ تو ظلم ہے۔ تو برابری ہونی چاہیے عورتوں کی اور مردوں کی۔ تو ایک بزرگ عالم کے پاس آئے، بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا بابا جی یہ زیادتی نہیں ہے کہ مرد کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے اور عورت کی 50 ہے؟ تو بابا جی مسکرا دیے، کہنے کہ تم الٹا سوچتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کی بیوی قتل ہو جائے، کسی کی بیوی قتل ہو جائے تو مرد کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ جی 50۔ اور اگر بیوی کا خاوند قتل ہو جائے تو بیوی کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ کہا 100۔ کہا بے وقوف، برابری کہاں ہوئی ہے؟ تو ڈبل فائدہ ہوا ہے۔ لیکن دین کو سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ الٹی کھوپڑی سے سوچتے ہیں۔ تو مرد کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، اور عورت کی کتنی ہے؟ 50۔ معاملہ کیا ہے کہ اگر خاوند کی بیوی، یہ یاد کر لو باتیں کام آئیں گی، قتل ہو جائے تو مرد کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 50۔ اور اگر خاوند قتل ہو جائے
تو بیوی کو کتنے ملیں گے؟ 100. تو گھاٹے میں کون ہے؟ مرد یا عورت؟ یہ ہے دین کو سمجھنے کا طریقہ. ہم ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں باطن سمجھاتا ہے کہ اندر جاؤ اس کے، غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آخر کیا بات ہے کہ لوگ قرآن میں ہی غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن تو یہ سمجھا رہا ہے ہمیں. فرمایا کہ اس کے جو لواحقین ہیں 3 حق دیے شریعت نے. یا تو قتل کے بدلے میں قتل کروا لے، کرے گی ریاست، میں اور تم نہیں کر سکتے. یا دیت لے لے، خون بہا جسے کہتے ہیں، یا معاف کر دے. لیکن اللہ فرماتا ہے، پچھلی آیات میں آتا ہے کہ معاف کر دینا سب سے بڑا کام ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے. اگر کر دے گا تو دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہو کان منصورا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل جو ہے ایک بندے کا سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق پوری دنیا تباہ ہو جائے، ایک مسلمان کا قتل اس سے بھی زیادہ برا ہے. ایک معمولی کام نہیں. سرکار دو عالم طواف کر رہے تھے کعبے کا. سرکار نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی شان ہے، پر ایک مسلمان کا خون تیری شان سے زیادہ ہے. جو سرکار سے فرمانا آتا ہے. تو یہ بہت برا کام ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جب دل چاہا چاقو نکالا پھیر دیا. ذرا کل کی باتیں بھی روز خبریں پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں صبح صبح، چونکہ تعلق پاکستان سے ہے. کبھی کوئی چھرا مار دیتا ہے، کبھی کوئی چاقو مار دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. بھوک بھی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بس مطلب اسباب تو ہیں، اور وہ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کل میری ایک بیٹی پاکستان میں ہے. کل کہ ابو میں ٹینڈے لینے گئی تو مجھے 200 روپے کے 2 ٹینڈے ملے. 200 روپے کے 2 ٹینڈے. آپ سوچ سکتے ہو جس ملک میں یہ حالت ہو جائے، اس ملک میں چاقو نہیں پھولے گی تو کیا پھولیں گے؟ او بھائی، جو بھی ارباب اختیار ہو یا اختلاف ہو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے قوم کی فکر کرو. قوم قیامت ہوئی اس وقت. تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر حق کے ساتھ. یہ عام طور پر چاچے تائے یہ حرکت کرتے ہیں. پاکستان میں تو میں نے بہت دیکھا ہے، ان گناہ گاروں کو کانوں سے سنا ہے. کھا جاتے مال غریبوں کے، یتیموں کا نہیں دیتے. اللہ کہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بڑے کمزور سے دیکھ رہے تھے. سرکار دو عالم فرمایا کہ ابو ذر کیا بات ہے، تم بڑے پریشان اور کمزور نظر آ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ بس خوف خدا ہے. فرمایا اچھا، جو چیزیں میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا، میں تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. اور فرمایا یاد رکھنا کبھی کسی یتیم کے مال کا والی نہ بننا. کیا فرمایا سرکار نے؟ کبھی کسی یتیم کے مال کا والی نہ بننا. اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو قیامت میں چلے جاؤ گے. تو فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں یہ ڈیوٹی دے تو یتیم کے مال کی حفاظت کرو حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور اپنی دولت کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، پھر یہ کردار ہے ہمارا. ایک بندہ یتیم کا مال کھا کے بیٹھا ہوا ہے، 20 کی جگہ 40 تراویح پڑھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو ہے اس کا کسی کام کا؟ پہلے کریکٹر ٹھیک کرو بھائی. جو اللہ فرما رہا ہے ہمیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرو.
اگر کوئی لذت لینی ہے اعمال کی تو پھر اپنے کردار کو ٹھیک کرو، کردار کو قرآن کے مطابق کرو۔ سرکار تو اتنا ڈرا رہے ہیں اور ہم دھڑلے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ ایک آیت بھی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تم نے نہیں دیکھا جو قیامت کا منکر ہے بندہ، اس کی عادت کیا ہوگی؟ یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دے گا، یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسری گندی عادت یہ ہوگی نہ تو وہ خود کھانا دے گا غریب کو اور نہ کسی کو کھلانے دے گا۔ اوٹ پٹانگ کاموں میں ہزاروں خرچ کروا دیں گے، لیکن جب کسی غریب کی بات ہوگی، میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، میرا ایک شاگرد ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ میں باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کی باتیں کیوں سناتی ہوں، اپنی ہر بات یہ سناؤ۔ مالدار ہے، بے تاشا مالدار ہے، تو ہم کسی غریب کو کچھ بھیج رہے تھے سارے دوست مل کر کے نا، تو میں نے اس کو بھی کال کی، میں نے کہا یار وہ بیٹا وہ ایک غریب کو کچھ بھیجنا ہے تو ہم سارے دوست پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ کہنے لگا استاد جی میرے تو خرچے بڑھے ہیں، آپ ایسا کریں $10 میری طرف سے ڈال دیں۔ لاکھوں روپے ہے، یہاں پر امریکہ کی بات کر رہا ہوں، یہاں کروڑوں ہو گئے اس کے بعد، بے تاشا مال ہے۔ اور کتنے کہا اس نے مجھے؟ $10۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹا وہ رکھ لو تم اور میں اپنی طرف سے ڈال دوں گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اگر بازار میں لے جاؤ اس کو، کسی کرکٹ ٹیم کا بیٹر بنا دو اس کو، کسی کنجر خانے کا اس کو ناظم بنا دو، ہزاروں خرچ کر دے گا، پرواہ نہیں کرے گا وہ۔ لیکن یہاں خرچ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کی سب سے بڑی گندی عادت یہ ہوگی کہ نہ تو خود غریب کو کھانا دے گا اور نہ کسی کو کھلانے دے گا۔ اس سے بڑی بات اللہ کیا کر سکتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اول تو اللہ فرماتا ہے وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، اور اگر آ جائے گا تو نماز اس طرح پڑھے گا جس طرح پنجابی کہتے ہیں مگرو لانا، بالکل ایسی جیسے بے ہوش لوگ ہوتے ہیں نا جی، ہر ایک ڈیوٹی پوری کرنے کر دی۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اللہ کے بندو نمازوں سے بھی خبر ہو، یہ نماز تو میری عبادت ہے اور میری عبادت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ الذین ہم یراؤون، جہاں ریاکاری کا کام آئے گا بل 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 بل، اللہ میں نہیں، اللہ فرما رہا ہے وہاں سب سے آگے ہوگا۔ الذین ہم یراؤون یعنی ریاکاروں میں سب سے آگے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کو غریب کہہ دے یار ایک برگر تو کھلا دے، اچھا یار میں جلدی میں ہوں پھر کھلا دوں گا تمہیں، ایک برگر نہیں کھلا سکتے۔ یہ قرآن نے برگر کہا ہے، اس زمانے میں برگر نہیں ہوتا تھا، لیکن عربی زبان میں اگر آپ لوگ گئے ہیں تو معاون کہتے ہیں وہ جو سمولی ہوتے ہیں لمبی ساری ایسے کاٹتے ہیں، وہ اس کاٹ کے اس کے اندر قیمہ اور مٹر ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، آلو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ عربی زبان میں وہ جو سٹف ہے نا اس کو معاون کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو یہاں علاقے کے ترجمہ کرنے والے انڈیا کے مسلمان ہیں انہوں نے کیا سوئی معمولی بچنے کی سوئی بھی نہیں دیتے، یعنی معاون کا سوئی سے کوئی تعلق ہے، معاون کا تعلق کھانے سے ہے۔ یعنی غریب آدمی کو فار دا ٹائم بھی ایک برگر نہیں کھلا سکتے اور ریاکاری کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے یہ کریکٹر، اور بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی نمازوں کیوں لذت نہیں ہوگی، اس کے روزوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی، اس کے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ جب ہماری ایک ہوتی ہے خود پرستی، ایک ہوتی ہے خدا پرستی۔ یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ، خود پرستی یہ ہے کہ اپنے آپ کی پروجیکشن کرو، اور خدا پرستی کیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، اللہ کو آگے رکھو۔ فرمایا کہ جب تک بچے جوان نہ ہو جائیں یتیم، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وان کرتا ہوں، قریب نہ جانا، 1 ٹکا نہیں کھانا اس کا۔
پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدہ کرو پورا کرو، اگرچہ بچے سے کیوں نہ ہو۔ تو ایک سرکار سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بچے سے تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، فرمایا ہو بچہ، تم تو بچے نہیں ہو، وعدہ تو تم نے کیا نا، یہ جھوٹے وعدے کرتے نا بچوں سے، ہم غلط ہے یہ کہ میں تم یہ کام کر دو میں تمہیں یہ لے کے دے دوں گا، اسے کر دیا، اب وہ کہتا بابا دو، وہ کہتا میں نے تو ویسے بیٹا کہا تھا تمہیں، غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدہ کرو چھوٹے سے کرو بڑے سے کرو، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹے وعدے کرتے تھے لوگوں سے۔ یہ جو آج کا زمانہ نیا آ گیا نا، یہ یو ٹرن مولوی صاحب نے لے لیا، مفتی صاحب نے لے لیا، ایک ہوتا ہے رجوع کرنا، رجوع اور ہے، یو ٹرن اور ہے، یہ ٹو یو ٹرن اسلام میں منع ہے، آپ نہیں لے سکتے، سوچ سمجھ کے بات کرو، تمہیں کوئی اختیار نہیں یو ٹرن لینے کا، جو بات کی ہے اس پہ پکے ہو جاؤ۔ فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جتنے غلط وعدے کرو گے سب کی آپ سے پوچھ پڑیت ہوگی۔ اچھا آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب بھی ناپ تول کی بات آئے تو ناپ تول پورا کرو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سی قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ ناپ میں کمی کرتے تھے، ناپ میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی گز اور میٹر کے چکر میں نا، میٹر کا حساب لیں گے آپ سے، میٹر تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور گز چھوٹا ہوتا ہے، حساب میٹر کا لکھا ہوگا، 10 روپے میٹر اور دیں گے 10 روپے گز، یہ ناپ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں تاجرو، سرکار نے فرمایا تاجرو، یہ ابن عباس روایت ہے اور نسائی اور ابو داؤد میں ہے، تاجرو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، وٹے رکھے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی چکر کرتے ہیں یا کچھ چیزیں نیچے چپکا دیتے ہیں، یہ ناپ تول۔ اور ناپ تول کے دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں یہ کس خاطر میں کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ بدترین پیسہ وہ ہے جس ذخیرہ کر دیا جائے، مارکیٹ میں رکھو اس کو تاکہ مخلوق خدا کے کام آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بہت اونچی بلڈنگیں بنانے سے منع کیا تھا، فرمایا بدترین ہے وہ پیسہ جو سیمنٹ پہ خرچ کر دیا جائے، اسٹک کر دیا جائے۔ کتنے نقصانات ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ سیمنٹڈ بلڈنگوں کے بہت نقصانات۔ بہرحال یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے تو ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول، قیامت ہے نا مچھی ہوئی اس وقت دنیا کے اندر، جہاں کہیں چلے جاؤ، یا امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی بڑی بےایمانی کرتے ہیں۔ اگر آپ جہاں سے نہ پڑھیں نا جو نیچے لکھا ہوتا ہے ایک لائن، تو آپ چکر کھا جائیں گے۔ 70 خط آتے ہیں نا تو 70 میں 60 پیک ہوتے ہیں، قرآن جیسی کام کے ہوتے ہیں، سب کے اندر چکر بازی، اور نیچے ایک باریک لائن ہوتی ہے، تو میں آنے سے پڑھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے باریک، بےایمانی کرتے ہیں یہ لوگ بھی۔ یہاں سسٹم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بندے بڑے بے ایمان ہیں یہاں کے، مجھے بھی 32 سال ہو گئے یہاں لوگوں سے برتانا کرتے ہوئے۔ سسٹم میں جو آ گیا پھنس گیا، وہ کچھا بھی دکھا دیں گے، لیکن بے ایمانی کرنے میں جیسے تورا رکھتے ہیں، روز کالیں آتی ہیں، کل بھر تو پھر مجھے کال آ گئی، اور جی آئی آر ایس، میں نے کہا ٹھہرو میں تو مشین آن کر لوں، میں نے ریکارڈ کرنا تمہارا میسج، اس نے بند کر دیا۔ بے ایمانی، ہیرا پھیری، چکر بازی، یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہر جگہ پر ہے، یہ پاکستان اس میں برا نہیں ہے، جہاں انڈیا میں سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے، وہاں سے کالے کرتے ہیں ہمیں امریکہ والوں کو۔ تو بھائی یہ بے ایمانی چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور ذخیرہ اندوزی نہ کرو. دنیا میں بھی بدنامی ہے، آخرت میں بھی بدنامی ہے. ہو رہے نا بدنام اچھے لوگ، ذخیرہ اندوز اتنے نہیں ہیں. دنیا تو کر رہی ہے ان پہ، تو مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اگر آپ نے ناپ تول پورا کر لیا تو انجام بہت اچھا ہے اس کا. یعنی دنیا بھی خوش اور اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش. کسی نے نوجوان نے سرکار دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ کے قریب ہونے کا راز کیا ہے؟ اللہ کے بہت قریب ہونے کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ. یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی فیملی ہے. تو مخلوق کو راضی کرنا شروع کر دے، مالک خود بخود خوش ہو جائے گا. اور میں نے اس پہ غور کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میرے بچوں سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو مجھے خود بخود اس پہ پیار آ جاتا ہے. اگر کسی سے پیار لینا ہے تو اس کے بچوں سے پیار شروع کر دو. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا شروع کر دو. آسان نسخہ ہے. الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی فیملی ہے. اگلی آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اچھا، نہ پیچھے پڑ اس چیز کے کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں. پتہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے پاک پیغمبر نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد شیخ کی، سرکار میں بعض لوگوں کی عادت ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن آپ کو کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ لکھے ہوئے حدیث کے. سرکار نے کیا فرمایا؟ بدترین ہے وہ آدمی جس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، خود سوچا اس نے اور کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. نہ کر اس طرح. کیوں جھوٹ بول رہا ہے تو؟ سچی بات کر کہ میں کہہ رہا ہوں. لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ عام عادت ہے. سرکار نے فرمایا یہ تقیہ کلام بن گیا لوگوں کا. اللہ تقیہ کلام آیا ہے، تقیہ کلام شرارت اپنی ہے اور نام کس کا ہے؟ اللہ کی مخلوق کا. اللہ فرماتا ہے کیوں کہتے ہو ایسا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، نہ کر ایسا. آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہاری کان، یہ تمہارا دل، سب سے اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ کس کس پر تم نے کیا کیا الزام لگائے تھے اور کیوں لگائے تھے، پوچھا جائے گا تم سے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مسلمان کا یہ تقیہ کلام ہٹا دو کہ لوگ کہتے ہیں. نہ کہو، لوگ نہیں کہتے، کہو میں کہتا ہوں. کرنا ہمت یار تاکہ پتہ لگے کہ تو کہہ رہا ہے، تاکہ تجھے صحیح جواب ملے. تو پتہ نہیں کس کی گردن میں تم نے ڈال دیا. یہ ابو داؤد شریف کے حدیث ہے یار. میں عربی اس لیے پڑھتا کہ ٹائم بہت ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ سب چیزوں کا حساب ہوگا. کان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا. دیکھا تھا تم نے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بڑی خوبصورت بات ہے یہ. ایک مقدمہ لایا گیا، زنا کا مقدمہ تھا، تو 4 عینی شاہد چاہیے تھے. ایک بندہ آیا، آپ نے پوچھا تم نے آنکھوں سے دیکھا؟ کہا جی. کہا اچھا ادھر جاؤ. ایک بندہ اور آیا، ان کا آپ نے یہ آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہا جی. کہا آپ ادھر ہو جاؤ. پھر تیسرے کو پوچھا آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہا جی. آپ ادھر ہو جاؤ. چوتھے کو بلایا، ہاں بھائی تو سنا، تم نے دیکھا تھا؟ کہنے لگا نہیں جناب، یہ تینوں لوگ بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے صالح، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میں ان کو اندر باہر سے جانتا ہوں، ان جیسے سچے لوگ کوئی نہیں.
جناب میں تو ان کے کہنے پہ آگے ہوں. آپ نے تینوں کو واپس بلا لیا. فرمایا چاروں کو دھرے مارو، یہ چاروں جھوٹے ہیں. جب تم کو پتا تھا کہ یہ عینی شاہد نہیں ہے تو کس کھاتے میں تم نے ساتھ ملایا اس کو؟ یہ تمہاری سزا ہے. یہ سلسلے ہماری یہ کتابوں میں بزرگوں کے لکھے میرے بھائی. یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، گندی آتے چھوڑ دو، الزام لوگوں پہ لگانے چھوڑ دو. جو بات کرنی ہو خود کہو کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ مت کہو کہ لوگ کہتے ہیں. یہ جملہ سرکار کے حدیث کا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. زمین پہ اکھڑ کے نہ چل تو زمین کا سینہ نہیں چھیل سکتا. وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. یہ جھوٹ ہے کہ میں ایڑی مار کے تختیاں لا دیں گا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ فرماتا ہے لن تخرق الارض، تو زمین نہیں پھاڑ سکتا. تیرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. جتنا مرضی تو اونچا کھڑا ہو جا تو میرے پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی اونچائی بہت زیادہ تجھ سے. فرمایا کہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں نا، یہ میں بیان کر کے آ رہا ہوں. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ کے نزدیک بڑی بری ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک. یہ ساری گندی باتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان باتوں سے دور ہو جاؤ اور اچھے مسلمان بن جاؤ تاکہ ہماری تمہاری عبادتوں میں لذت آ جائے. یہ اللہ چاہتا ہے. اگر رمضان آ رہا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ استقبال رمضان بھی ہوگا، تو آج یہ تیسرا حصہ تھا. یہ قرآنی جو فکر ہے یا قرآن کی روح سے جو بڑا کردار ہے، اگر ہم کوشش کریں، ضروری نہیں ہے ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن بیٹھ کے غور تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں اجر دے. اچھا، کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی جو بیمار ہیں، جو کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، کچھ وینٹیلیٹرز پر ہیں، کچھ بیمار ہیں، اللہ میں بھی بیمار ہوں، اللہ پاک میرے جیسے بیمار